بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 محرم الحرام 61 ہجری کو جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے سب ساتھیوں کی شہادت ہو چکی اور اہل بیت کے خیموں میں اپنے پیاروں کے لیے آہ و فغاں جاری تھی تو یزیدی لشکر نے آل محمد کی حرمت و عطرت کا ذرہ برابر بھی خیال نہ کرتے ہوئے شام کے وقت اہل بیت کے خیموں پر حملہ کر کے سارا سامان لوٹ لیا اور خیموں کو آگ لگا دی۔ اہل بیت بیبیاں چلتے ہوئے خیروں کو حسرت و یاد سے دیکھتی رہیں۔ حضرت امام زین العابدین کہ جو بیماری کی وجہ سے اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے اپنے اہل بیت کے ساتھ کربلا کی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنے پیاروں کی جدائی کا صدمہ، بے سر و سامانی اور ساری رات یزیدی لشکر کی طرف سے ہراساں کیے جانے کے واقعات، شام غریباں والی رات انہی جاں کنہ صدمات کی وجہ سے آنکھوں میں کٹی۔ صبح ہوتے ہی اہل بیت بیبیوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھے گئے اور انہیں اونٹوں کی ننگی پشتوں پر سوار کرایا گیا۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیریں پہنائی گئیں اور آل نبی کا یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ انہیں بارہا دہائی دینے کے باوجود اتنی بھی مہلت نہ دی گئی کہ وہ اپنے شہید پیاروں کی تدفین کر سکیں۔ ملعون کھولی بن یزید کہ جو قاتلان امام حسین علیہ السلام میں سے ایک تھا، آپ علیہ السلام کا نیزے پر چڑھایا ہوا سر مبارک لیے ہوئے قافلے کے آگے تھا۔ جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تو وہ رات ان بے کس و لاچار اہل بیت کو قلعے کے زندان میں رکھا گیا، جہاں نہ تو روشنی کا انتظام کیا گیا تھا اور نہ ہی نیچے بچھانے کے لیے کچھ تھا۔ پاک بیبیوں نے وہ رات قید خانے کے ننگے فرش پر گزاری۔ صبح ان لاچار اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد اپنے تخت پر بڑی رونق سے بیٹھا تھا۔ وہاں اس وقت دربار میں ابن زیاد کی بہن فاطمہ بنت زیاد بھی پردے میں موجود تھی۔ بی بی زینب نے ابن زیاد سے فرمایا کہ اے ابن زیاد، یہ تیرے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ تیری بہن تو پردے میں رہے اور آل محمد کی بہو بیٹیاں تیرے دربار میں یوں بے پردہ کھڑی ہوں۔ حیا کر اور اپنی نگاہیں نیچی کر لے۔ اے ابن زیاد، میرے بھائی نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جانوں کا نذرانہ دے کر حق و باطل کے درمیان لڑی جانے والی جنگ جیت لی ہے۔ انہوں نے نہ صرف تیرے اور تیرے ملعون آقا یزید کے فسق و فجور اور ملوکیت پر فتح حاصل کی ہے، بلکہ سب مسلمانوں کے دلوں کو بھی فتح کر لیا ہے۔ اے ابن زیاد، قیامت کا دن آنے ہی والا ہے اور قیامت کے دن ضرور فیصلہ ہوگا۔ میرے بھائی نے اپنے بچوں اور اپنے ساتھیوں کی قربانی دے کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیا ہے، لیکن تو نے یزید جیسے فاسق و فاجر کا ساتھ دے کر اپنی عاقبت خراب کر لی ہے، اور آل نبی کے ساتھ جو ظلم و بربریت تم لوگوں نے دکھائی ہے اس کے لیے رہتی دنیا تک تم پر اور تمہارے آقا یزید پر لعن و ملامت ہوتی رہے گی۔ ابن زیاد بی بی زینب کی باتیں سن کر شرمندہ ہو رہا تھا، اسی لیے اس نے توجہ ہٹا کر سامنے ایک تشت میں پڑے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی مارنا شروع کی تو دربار میں موجود حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو صحابی رسول تھے یہ دیکھ کر تڑپ اٹھے اور گرج کر بولے، ادب کر اے بے حیا، خدا کی قسم میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مبارک ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے۔ ابن زیاد یہ سن کر غضبناک ہو گیا اور کہا، اگر تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتا تو تجھے بھی قتل کر دیتا۔ حضرت زید بن ارقم بولے، صحابی رسول کی تو اتنی عزت ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی اتنی توہین ہو، کچھ شرم کرو۔ ابن زیاد پھر امام زین العابدین کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، تو کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا نام زین العابدین ہے، میں امام حسین علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ ابن زیاد بولا، تو کیسے بچ گیا؟ امام زین العابدین نے جواب دیا، زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ابن زیاد بولا،
تیرے باپ نے خلیفہ یزید کے خلاف بغاوت کر کے ذلت خرید لی ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا، نہیں، میرے والد نے حق و سچ کی خاطر سر کٹوا کر عزت حاصل کر لی ہے۔ ابن زیاد بولا، تو کیا تو بھی باغی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، ہاں، میں بھی حق و سچ کا حمایتی ہوں۔ ابن زیاد بولا، حق و سچ کا ساتھ دینے کا انجام دیکھ لیا؟ امام صاحب بولے، باطل کی حمایت کا انجام تم دیکھ لو گے۔ ابن زیاد نے پوچھا، کیا یزید امیر المومنین نہیں ہے؟ امام صاحب بولے، نہیں۔ ابن زیاد بولا، کیوں؟ امام صاحب بولے، اس لیے کہ فاسق کو فاجر اور شریعت کا باغی ہے۔ ابن زیاد نے چاہا کہ امام زین العابدین کو بھی شہید کر دے، لیکن بی بی زینب آڑے آ گئیں اور بولی، خبردار جو اس بچے کو ہاتھ بھی لگایا، اگر اسے مارنا ہے تو مجھے بھی ابھی قتل کر دو، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باپردہ عورتوں کو قتل کرو گے تو حشر برپا ہو جائے گا۔ بی بی زینب کی اس بات پر ابن زیاد اپنے شیطانی منصوبے سے باز آ گیا۔ امام صاحب بولے، اگر مجھے قتل کرنا ہے تو ان اہل بیت کے ساتھ کسی نیک شخص کو روانہ کرنا جو اسلامی شعائر کے مطابق ان سے سلوک کرے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اہل بیت کی رسیاں اور کس دی جائیں، اور پھر اس دنیا کی سب سے عظیم شخصیت کے اولادوں کا یہ بے بس اور مظلوم قافلہ یزید کے روبرو پیش ہونے کے لیے دمشق کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ مظلومین اہل بیت کا یہ قافلہ جب دمشق پہنچا تو یزید کے روبرو پیش کر دیا گیا۔ یزید بڑی رونت و تکبر کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ یزید نے امام زین العابدین سے کہا، تیرے باپ نے میری حکومت کے خلاف بغاوت کی اور ہلاک ہو گیا، اگر وہ یہ نہ کرتا تو تم لوگ یہ دن نہ دیکھتے۔ امام زین العابدین نے گرج کر فرمایا، خاموش! ہاں، میرے والد نے تیری ہی ہاتھوں مری ہوئی خلافت اسلامیہ کی مری ہوئی روح کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے تیری ناجائز، ظالمانہ اور غیر شرعی حکومت کے خلاف جہاد کیا اور کامیاب رہے۔ اب قیامت کے روز تک تجھ جیسے کسی بھی فاسق و فاجر حکمراں کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کے لیے میرے بابا کی قربانیوں کا حوالہ دیا جاتا رہے گا۔ اسی وقت دمشق کی مرکزی مسجد میں دوپہر کی اذان شروع ہو گئی۔ امام زین العابدین نے یزید سے فرمایا، دیکھ اے خدا اور اس کے رسول کے باغی، اذان میں میرے نانا کا نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے یا تیرے آبا کا؟ سن اے یزید، تیری نصرت و فتح کے نعرے تو چند ہی روز میں بج کر ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے نانا کا نام اذان میں بروز قیامت تک رہے گا۔ یزید نے بی بی زینب کی طرف دیکھ کر پوچھا، تم کون ہو؟ بی بی نے جواب دیا، میں زینب بنت علی ہوں، اور میرا باپ، ماں، دادا اور نانا تیرے باپ، ماں، دادا اور نانا سے یقیناً افضل و بہتر ہیں۔ یہ تیرے ظلم کی انتہا ہے کہ تو نے آل محمد کے سبھی مردوں کو شہید کر دیا، اور تیری بہو بیٹیاں تو پردے میں رہیں، لیکن نبی کی بہو بیٹیاں تیرے غلاموں اور سپاہیوں کے بیچ یوں بے پردہ کھڑی رہیں۔ اے یزید، بہت جلد تیری ظالمانہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن میرے بھائی اور ہمارے خاندان کا نام رہتی دنیا تک رہے گا۔ یزید خاموش ہو گیا اور حکم دیا کہ قیدیوں کی رسیاں کھول کر انہیں قید خانے میں قید کر دیا جائے۔ قید خانے میں امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی شہزادی بی بی سکینہ اپنے باپ، بھائیوں اور دوسرے اقربا کی شہادتوں کا غم و جدائی برداشت نہ کر سکی اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ کئی دن اس قید خانے میں گزر گئے۔ آخر یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ آپ آل سادات کو اپنی معیت میں مدینہ واپس لے جائیں۔ جس دن آل محمد کا یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ واپسی کے لیے نکل رہا تھا تو امام زین العابدین نے دیکھا کہ ایک کسائی ایک بکری کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا رہا تھا۔
امام زین العابدین نے تڑپ کر یزید سے فرمایا کہ اے یزید، کیا تو نے میرے بابا اور نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک امام حسین علیہ السلام کو اس بکری کے قابل بھی نہ سمجھا کہ انہیں ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا؟ یزید یہ سن کر مارے ندامت کے خاموش رہا۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل سادات کے اس لٹے ہوئے قافلے کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ مدینے لے آئے۔ قافلے کے مدینے پہنچنے کے بعد کوہرام مچ گیا۔ اپنے پیاروں کو یاد کر کے ہر آنکھ اشک بار تھی۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے دوران ان کے خاندان پر ڈھائے گئے مظالم کی پوری داستان اشک بار آنکھوں کے ساتھ بیان کی گئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واللہ عالم بالصواب۔